عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الرجل في الجماعة تضعف على صلاته في بيته وفي سوقه 25 ضعفا، وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة لم يخط خطوة إلا رفعت له بها درجة وحط عنه بها خطيئة، فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه اللهم صل عليه اللهم اغفر له اللهم ارحمه ولا يزال في صلاة من انتظر الصلاة. اس حدیث کا موضوع بھی یہی ہے کہ باجماعت نماز ادا کرنے کی فضیلت اور ثواب، لیکن یہاں اضافی چیز یہ بیان ہوئی ہے کہ اس کے اسباب کیا ہیں. ایک شخص اگر مسجد میں جاتا ہے نماز ادا کرنے کے لیے تو کون سے اسباب اس کے اجر کے اضافے کا سبب بنتے ہیں. اور اس کے راوی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صلاۃ الرجل فی الجماعۃ تضعف یتضعف علی صلاته فی بیته وفی سوقه 25 ضعفا، کہ ایک شخص کی نماز جو کہ جماعت میں ادا کرتا ہے، صلاۃ الرجل ایک شخص کی نماز فی الجماعہ جماعت میں مسجد میں، تضعف علی صلاته فی بیته وفی سوقه 25 ضعفا، وہ بڑھا دی جاتی ہے، اس میں اضافہ کر دیا جاتا ہے اس نماز پر جو گھر میں اکیلا ادا کرے یا اپنے بازار میں اپنی تجارت کے محل میں اکیلا ادا کرے، اس نماز سے باجماعت نماز کو بڑھا دیا جاتا ہے 25 ضعفا، 25 گنا زیادہ، 25 گنا زیادہ اجر و ثواب جو ہے وہ حاصل ہوتا ہے. یہاں چھوٹا سا اشکال یہ ہے کہ جو پیچھے حدیث گزری ہے اس میں 27 گنا کا ذکر ملتا ہے اور یہاں 25 گنا کا، تو یہ عدد میں تعارض ہے. یہ فرق ملحوظ ہو سکتا ہے باعتبار کثرت یا قلت جماعت کے، کہیں پر افراد کی تعداد زیادہ ہو مسجد جامع اور کہیں افراد کی تعداد کم ہو، یا باعتبار خشوع و خضوع حضور قلبی، یہ چیز مزید اجر و ثواب کے اضافے کا سبب بنتے ہیں. اور یا پھر علماء نے اس کا ایک جواب یہ دیا ہے کہ جہاں عدد میں اختلاف ہو وہاں زائد عدد مراد ہوتا ہے، یعنی ایک عدد 27 ہے اور ایک 25 ہے. زائد عدد جو ہے وہ کم عدد کو ملغا کر دیتا ہے اور باطل کر دیتا ہے. جو زائد عدد وہ مقصود اور وہ مراد، 27 گنا زیادہ اجر و ثواب جو ہے وہ ملتا ہے جو باجماعت نماز ادا کرے. تو مسجد میں نماز ادا کرنے کے کیا محاسن ہیں؟ 3 محاسن بیان ہوئے ہیں. فرمایا کہ وذالک، اب یہ وجہ آ رہی، سبب آ رہا، انہ اذا توضع، جب ایک شخص وضو کرتا ہے، فاحسن الوضوء، اور اچھا وضو کرے. اچھے وضو سے مراد سنت کے مطابق، جو آپ نے طریقہ پیچھے پڑھ لیا کہ بالکل سنت کے مطابق وضو کرے، یعنی ایک عمل کا حسن نبی علیہ السلام کی سنت سے پیدا ہوتا ہے. ایک عمل چاہے سونے کا ہو، چاندی کا ہو، ہیروں جواہرات سے مرصع ہو، لیکن اگر سنت کے خلاف ہے تو وہ انتہائی قبیح ہے، بدبودار ہے، وہ جوتے کے نوک کے بھی قابل نہیں. لیکن جو عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو وہ سب سے خوبصورت، اس میں انتہائی حسن ہے اور پاکیزگی. اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ شرف قبولیت حاصل کرتا ہے اور باعث اجر اور موجب ثواب بن جاتا ہے. اچھا وضو کر لے یعنی سنت کے مطابق، ثم خرج الى المسجد، پھر وہ نکلے مسجد کی طرف، لا یخرجہ الا الصلاۃ، اسے گھر سے کوئی چیز نہیں نکال رہی سوائے نماز کی.
اس کا مقصود صرف نماز اور نیت صرف نماز ادا کرنے کی ہے. فرمایا کہ لم یخطو خطوۃ الا رفعت له بها درجہ وحط عنه بها خطیہ. ایسا شخص جو قدم بڑھائے گا اور جو قدم اٹھائے گا اللہ رب العزت ہر قدم کے بدلے جنت میں ایک درجہ اونچا کر دے گا اور ایک گناہ جھاڑ دے گا. لم یخطو خطوۃ، وہ نہیں اٹھائے گا کوئی بھی قدم، الا رفعت له بها درجہ، مگر اس قدم کے عوض ایک درجہ اس کا اونچا کر دیا جائے گا. وحط عنه بها خطیہ، اور ایک گناہ اس کا گرا دیا جائے گا اور جھاڑ دیا جائے گا. یعنی جو قدم اٹھائے گا اس اٹھے قدم کے بدلے ایک درجہ جنت میں اونچا کر دیا جائے گا. اسی قدم کو نیچے زمین پر رکھے گا تو اس ٹکے ہوئے قدم کے بدلے اس کا ایک گناہ معاف کر دیا جائے گا. اور ہر قدم پر ایسا ہوگا. تو یہ مسجد میں جانے کا ثواب ایک اضافی. جو شخص گھر میں نماز پڑھتا ہے وہ اس قسم کے ثواب سے مستقل محروم، اور جو مسجد میں باجماعت نماز ادا کرنے کا عادی ہے اور باوضو مسجد میں جاتا ہے تو مستقل وہ اس ثواب کو سمیٹتا ہے، اور ایک بار نہیں، دو بار نہیں، بلکہ دن میں 5 دفعہ. ایک سبب یہ ہو گیا فَإِذَا صَلَّى لَمْ تَذَرِ الْمَلَائِكَةُ تُصَلِّي عَلَيْهِ. یہ دوسرا سبب، جب وہ مسجد میں پہنچ جاتا ہے اور نماز ادا کرتا ہے، باجماعت نماز ادا کرتا ہے، لم تذر الملائکۃ تصلی علیہ، تو فرشتے اس پر رحمت کی دعائیں کرتے رہتے، اس کے لیے رحمت کی دعائیں کرتے رہتے ہیں. ما دام فی مصلاہ، جب تک وہ اپنی نماز کی جگہ پر موجود ہے، جب تک نماز کی جگہ میں موجود ہے اس وقت تک فرشتے اس کے لیے رحمت کی دعائیں کرتے ہیں، مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں. ان دعاؤں کا ذکر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. فرشتے کہتے ہیں اللہم صلی علیہ، یا اللہ اس بندے پر رحمتیں فرما. اللہم اغفر لہ، یا اللہ اس بندے کو معاف کر دے. اللہم ارحمہ، اور اے اللہ اس بندے پر رحم فرما. رحمت کی دعا بار بار ہو رہی، اور فرشتوں کی دعا کیوں نہ قبول ہوگی. اور رحمت کا حصول یہ بندے کی سب سے بڑی کامیابی، کیونکہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے لن يدخل احدکم عملہ الجنہ الا برحمت اللہ. تم میں سے کسی شخص کو اس کا عمل جنت میں نہیں پہنچاتا جب تک اللہ کی رحمت نہ ہو. تو اللہ تعالیٰ کی رحمت جنت میں پہنچانے کا باعث بنتی ہے. یہ رحمت کی قدر و قیمت ہے، رحمت کی اہمیت ہے. تو فرشتے جس شخص کے لیے دن میں 5 دفعہ رحمت کی دعائیں کریں اور کرتے رہیں جب تک وہ نماز کی جگہ پر موجود ہے، تو وہ شخص کتنی رحمت اللہ تعالیٰ کی سمیٹ لے گا. یہ 2 اسباب ہو گئے. اور تیسرا سبب یہ ہے کہ ولا یزال فی صلاۃ من انتظر الصلاۃ، اگر وہ نماز ادا کر کے مسجد میں بیٹھ گیا یا نماز ادا کرنے سے پہلے مسجد میں داخل ہوا، سنتیں پڑھ لیں اور مسجد میں بیٹھ گیا نماز کے انتظار میں، تو جب تک وہ نماز کا انتظار کرے گا تب تک وہ نماز ہی میں شمار ہوگا. جب تک وہ نماز کا انتظار کرے گا وہ نماز ہی میں شمار ہوگا. اور وہ شخص انتہائی محبوب ہے اور ان کا عمل انتہائی پسندیدہ ہے جو اللہ کے گھر میں بیٹھیں اور جماعت کا انتظار کریں بیٹھ کر. جب تک وہ انتظار کر رہے ہیں اس وقت تک وہ نماز کے اندر ہی شمار ہوں گے. تو یہ مسجد میں جانے کے جو اضافی جو اسباب ہیں رحمت کے حصول کے اور ثواب کے حصول کے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے. اور چوتھی چیز جو آپ پہلے پڑھ چکے کہ باجماعت نماز جو ہے وہ اکیلے شخص کی نماز سے 27 گنا زیادہ افضل ہے اور بابرکت اور مبارک. ایک حدیث میں نے طبرانی کبیر میں پڑھی جس کی سند کے تمام روات کو علامہ ہیثمی نے ثقات قرار دیا، ثقہ قرار دی. فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ما خرج رجل من بیتی متطہرا، کہ جو شخص اپنے گھر سے باوضو ہو کر نکلے لا ینوی الا الصلاۃ،
اور اس کی نیت صرف نماز کی، قصد اس کا صرف نماز کا، اور کوئی نیت نہیں، اور کوئی نیت آپ کر سکتے ہیں، مثلا نماز بھی پڑھ لیں گے اور آتے ہوئے گھر کا سودا بھی لے آئیں گے، آتے ہوئے فلاں بیمار بھائی کی بیمار پرسی کر لیں گے، یہ نیت کر سکتے ہیں۔ لیکن یہ شخص گھر سے نکلے صرف نماز کی نیت لے کر، اور کوئی نیت نہیں، نہ کوئی خریداری، نہ کوئی ملاقات، بس نماز پڑھ کے گھر لوٹ آؤں، باقی کام بعد میں دیکھیں۔ فرمایا کہ اللہ رب العزت اس کی اس نیت پر اور اس کے اس عمل پر ایک مقبول حج کا ثواب اس کو عطا فرمائے، ایک مقبول حج کا۔ دیکھیں یہ مسجد سے تعلق ایک انسان کی کتنی عظمت کا باعث ہے اور کتنا زیادہ اجر و ثواب کا باعث ہے۔ پہلے ایک حدیث سنائی تھی آپ کو کہ 3 عمل جو ہے وہ گناہوں کا کفارہ اور درجات کی بلندی کا باعث بنتے ہیں۔ ان میں سے ایک عمل انتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ، ایک نماز پڑھ کے اگلی نماز کا انتظار کرنا، انتہائی محبوب عمل ہے۔ جی